ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کا خواہش مند نہیں ہے کہ اگر میری عمر 70 سال ہے تو میرے 70 سال کے روٹیاں آج ہی پکا کے رکھ دو. کوئی شخص نہیں کہتا، کیونکہ اس کو اپنی زندگی کا بھی علم نہیں ہے، اس کو اپنے رزق کا علم نہیں ہے کہ کتنا ہے، اس نے کتنا اس میں گندم والی روٹیاں کھانی ہے، کتنے چاول کھانے ہیں، کتنے پھل کھانے ہیں، یہ اس کے بھی علم میں نہیں ہے. میرا مالک کہتا ہے مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، کس کو کون سا رزق کس دن کتنا دینا ہے، اس کا اہتمام کرنے والے ہم ہیں. یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، اور پھر ہمارا اس بات پہ بھی یقین کامل ہونا چاہیے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. مَا مِن دَابَّةٍ، دنیا میں جتنے بھی چوپائے ہیں، آپ کو جو بھی جاندار نظر آتے ہیں، میرا خالق اور مالک کہتا ہے الا علی اللہ رزقها، ان کا رزق جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کا ٹھہرنا، اس کا سپرد ہونا، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں، ذمہ داری بھی ہماری ہے. آپ کو میرے عزیز بھائیوں دنیا میں یہ تنوع، ڈائیورسٹی، اختلاف تو نظر آ جائے گا کہ کسی کے پاس مال کم ہے یا زیادہ ہے، کسی کے پاس بڑی دکان ہے، کسی کے پاس چھوٹی ہے، کسی کے پاس پھٹا ہے، کسی کے پاس پھڑی ہے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی نظر. لیکن یہ آپ کو شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے کہ کوئی شخص کہے کہ ہم نے تو مہینہ ہو گیا ہم نے کبھی روٹی نہیں کھائی. وہ مالک ہے جو اہتمام کسی نہ کسی طرح کرواتا ضرور ہے. وہ کسی کے گھر میں راشن پہنچوا دے، وہ کسی کو لائن میں لگوا کر دے دے، کسی کے گھر میں پہنچا دے، وہ خالق و مالک ہے، وہ اس کا اہتمام کسی نہ کسی طرح کروا ہی دیتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ ہم نے جب اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں حاصل کر لی ہیں اور اس کی اتنی نعمتیں اپنی زندگی میں ہم نے پالی ہیں، تو یقینی بات یہ ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا قدردان بھی ہونا چاہیے جو کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور اس بات کا قرآن نے حکم بھی دیا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے جس کا آپ کو اعلان کر دیا ہے، اور وہ اعلان مطلق ہے. وہ آج سے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے بھی تھا، اور اس کے بعد جب تک دنیا ہے وہ اسی طرح ہی اللہ کا فیصلہ اسی طرح ہی رہے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا اور زیادہ دوں گا. یہ اللہ نے تقید ثقیلہ کا صیغہ یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ یہ ہوائی بات نہیں ہے. قرآن کا تو ایک ایک لفظ اس پہ عمل کرنا، یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن میرا خالق و مالک اگر اسے تاکید ثقیلہ کے صیغے کے ساتھ بیان کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور زیادہ دوں گا، تو انسان کا تو میرے بھائیوں پہلے عقیدے سے بھی 100 گنا عقیدہ اور بڑھ جانا چاہیے. یہ انسان ہے میرے بھائیوں. اور پھر انسان کیا کرتا ہے، بسا اوقات اس کی زندگی میں اس کی توقع کے مطابق اس کو مال نہیں ملتا، اس کو نفع نہیں ملتا، انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انفرادی لحاظ سے ہوں، یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملکی معاملات بھی اسی طرح ہی ہیں، اسی لیے نہ ملک کا پیٹ بھرتا ہے نہ انفرادی اشخاص کا پیٹ بھر رہا ہے. اور جب غیر اللہ کے پاس جائیں گے اور غیر اللہ سے رزق طلب کریں گے اور ان سے امیدیں لگائیں گے کہ اگر یہاں سے چیزیں نہیں ملتی ہم تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے، لہذا حرام کی شرائط پر پیسے ملیں، سود پر پیسے ملیں، ہمیں کسی نہ کسی طرح دے دیجئے، ہم مرنے پہ آ گئے. تو قرآن میرے بھائیوں کیا کہتا ہے؟ سورہ عنکبوت کی 17 نمبر آیت ہے،
ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق فاعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ تو تمہارے رزق کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج آپ کو یہ چیزیں قومی سطح پہ بھی ملیں گی کہ ہمارا قومی سطح پہ رزق کا دار و مدار، معیشت کا دار و مدار ہے ہی غیر اللہ پہ، اور جب غیر اللہ پہ معیشت کا دار و مدار رہے گا تو ہمارے گھروں میں، ہماری مارکیٹوں میں، اور پھر من حیث القوم کتنی برکتیں پڑ رہی ہیں اس کا فیصلہ کرنا کو مشکل تو نہیں ہے، آپ سارے خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کا اثر تو ہمارے ہر کسی شخص پہ ہونا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اس بات کا قطعی طور پہ فیصلہ کرنا یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے کہ کوئی غیر اللہ یا کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا بینک، وہ چاہے مانیٹری فنڈ کا ہو، عالمی مالیاتی ادارہ ہو، وہ آپ کے رزق کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنے طور پر اسلامی ممالک کو اکٹھے ہو کر کوئی ایسا بینک اور ایسا مالیاتی فنڈ کا قیام کرنا چاہیے کہ جس سے کمزور معیشت والے ممالک اپنی معیشت کو سٹیبل اور استحکام کی طرف لے کر جا سکیں۔ تو عزیز بھائیوں،